پڑھے لکھے لوگوں میں بات کرنا کافی مشکل کام ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں انہوں نے وقت کے باطل کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ یہ ہٹا دیں اگر پیچھے صحیح ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان سب نے وقت کا جو باطل تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بت تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص بے حیائی تھی، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی۔ شعیب علیہ السلام کے دور میں ناپ تول میں کمی تھی، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی۔ اس دور کا جو بت ہے سب سے بڑا، جو انسان کو اللہ کے قریب کر سکتا تھا، لیکن شہوت پرست انسان کو وہ اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہا ہے، وہ بت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی۔ قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کے واقعات میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا: فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ جب پیغمبر ان قوموں کے پاس آئے تو ان لوگوں کے پاس جو علم تھا اس علم کی بنیاد پہ وہ اترانے لگے، تکبر میں آ گئے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کون سا علم تھا جس علم کی بیس پہ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، پیغمبروں کے سامنے تکبر کرنے لگے۔ ظاہر ہے وہ دین کا علم تو ہو نہیں سکتا، وہ علم نہیں ہو سکتا جو پیغمبروں کے پاس تھا۔ یقیناً پیغمبروں کے پاس کوئی اور علم تھا، اور پیغمبروں کو جن قوموں کے پاس بھیجا گیا ان کے پاس الگ قسم کا علم تھا۔ اس الگ قسم کے علم کی وجہ سے وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے، تکبر کرنے لگے۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ علم کسی بھی نوعیت کا ہو، اگر تواضع کے ساتھ نہ ہو، صحیح عقل نہ ہو، تو وہ علم ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پیغمبروں نے جب ان قوموں کو دین کی دعوت دی ہے، ان کے پاس علم تھا، وہ کون سا علم تھا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم۔ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، وہ گھر ایسے بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کے کہ آج بھی اس کے آثار ہمیں ملتے ہیں، تو انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک چٹان کو تراش کے کیسے اندر اتنا بڑا بنگلہ اور اتنا بڑا گھر اور اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا انہوں نے۔ تو آج کا جو دور ہے وہ تو اس ٹیکنالوجی سے کروڑہ گنا آگے جا چکا ہے۔ اس لیے آج کے انسان کا پیغمبروں کے مقابلے میں یا پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں جو تکبر ہے وہ بھی کروڑہ گنا آگے جا چکا ہے۔ وہ لوگ تو شاید تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں امریکہ میں تھا تو وہاں ایک بندر کو تیار کیا انہوں نے کہیں خلا میں بھیجنے کے لیے۔ ہیوسٹن میں ناسا کا جو ادارہ ہے وہاں غریبی ہے، تو مجھے بھی خیال ہوا کہ میں جا کے اس بندر سے ہی ملاقات کر لوں۔ بندر کو بھیج رہے ہیں، وہ بہت آگے کہیں بھیج رہے ہیں۔ میں نے معلومات لی کہ یہ کیوں بندر کو اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کہاں تک ممکن ہے، یعنی اس کو راکٹ میں بٹھائیں گے، بھیج دیں گے اور نوٹ کریں گے کہاں تک یہ زندہ رہتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بیچارہ واپس کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ بھیجا ہی جا رہا ہے اس سلسلے میں
کہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک، تاکہ جب دیکھیں گے یہ جہاں تک ہے تو پھر وہاں انسان کا تجربہ کیا جائے گا، پھر کسی انسان کو بھیجا جائے گا. تو ہمارا جو دور ہے نا، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، تو سب کو پتہ ہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ سوچئے پچھلے پیغمبروں نے کے پاس ان کے مقابلے میں جو قومیں تھیں تھوڑا علم تھا، تو انہوں نے اتنا تکبر کیا کہ پیغمبروں کے معجزوں کا بھی انکار کیا، پیغمبروں کے سامنے اکڑ دکھائی. آج پیغمبر نہیں، پیغمبر کے ورثہ ہیں، علماء ہیں، اور سائنسی ترقی اس سے کئی گنا زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہے. ظاہر ہے اس ترقی کی بیس پہ انسان کا اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر بھی بہت زیادہ آگے جا چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری یونیورسٹیوں میں تو پڑھائے ہی دنیاوی علوم جاتے ہیں. تو جب وہ دنیاوی علوم مذہب کے بغیر پڑھائے جائیں گے تو پھر جس قسم کے پروفیسرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، مذہب بیزار لوگ یوٹیوب پہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو آئی بھی ہوتی ہے. ایک صاحب نے ابھی ایک بیان داغا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کے خوف کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے، قانون مضبوط ہونا چاہیے. اور دلائل یہ سب دیتے ہیں، اپنے جو باپ دادا ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، یورپ، امریکہ، ان تہذیبوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ دیکھو وہاں کتنا بہترین سسٹم ہے، کتنا بہترین نظام ہے وہاں پہ. کیا وہاں حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے امریکہ میں؟ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہے. کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے. کتنا بہترین سسٹم بنا لیا ان لوگوں نے. یورپ میں جا کے دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی کسی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اتنا خوبصورت نظام. ہمارے ہاں آپ دیکھ لو، اسلامی فوج، اسلامی ملک، آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن بدحالی دیکھیں آپ. یہ میں اشکال پکا کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو آپ یہاں سے اٹھے تو کچھ اور ہی بن چکے ہوں. آپ کہیں تو کچھ اور سننے آئے تھے تو کچھ اور ہی نکلا. یہ میں ابھی اشکال کو پکا کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز کے طلباء اسٹوڈنٹ سن بھی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کمپیئر بھی کر رہے ہیں. تو وہ کس کی طرف مائل ہوں گے بھائی؟ وہ تو مادہ پرستی کی طرف مائل ہوں گے. وہ دیکھتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں ہزاروں مدارس، ہزاروں علماء، اور اللہ رسول کی باتیں، تبلیغی اجتماعات اتنے بڑے بڑے. لیکن بدحالی دیکھو آپ، کل کسی کا کلپ نظر سے گزرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میں سڑکیں بناتا ہوں، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اس میں کھڈے ڈیزائن کرتا ہوں. یعنی کراچی میں جو سڑکیں بنتی ہے تو کھڈے تو ہونے ہی ہیں، میں پہلے سے کھڈے اس میں ڈیزائن کرتا ہوں. آپ نل کا کھولیں، اللہ کی قدرت ہے کبھی پانی آ جائے گا، اکثر و بیشتر تو نہیں آتا. اور ان دنوں میں نلکوں میں پانی نہیں آ رہا ہوتا جب سیلاب سے کراچی کی عوام ڈوب رہی ہوتی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، دنیا یہ چیزیں دیکھتی نہیں ہے؟ تو ہماری جو یونیورسٹیاں اور ہمارے جو کالجز ہیں ان میں اس طرح سے اس سوسائٹی کو اور اس سوسائٹی کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم معاشرہ ہے، امن ہی امن، سکون ہی سکون، اور یہ مسلم سوسائٹی ہے، ٹارگٹ کلنگ، دھماکے، موبائل سنیچنگ، مار دھاڑ کے واقعات وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو جو واقعات کچھ دہشت گردوں کے ذہن میں نہ ہو، وہ کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، دو چیزوں پہ ہمیں طلبہ میں محنت کی ضرورت ہے. میرے جو مخاطبین ہیں وہ جامعۃ الرشید کے فضلائے کرام ہیں، حضرات اکابر علماء. تو ظاہر ہے میں کیا بات کروں گا ان کے سامنے، انہی سے سیکھی ہم نے یہ چیزیں. تو اس لیے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ نے دو طرح سے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں لوگوں میں محنت کرنی ہے. وہ پرانا دیسی طریقہ یونیورسٹیوں میں نہیں چلے گا. بہت لوگ آگے جا چکے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار بن چکے ہیں لوگ. پرانا طریقہ کیا ہے؟
گلے پھاڑنا، چیخنا، منہ سے جھاگ نکالنا، ہاں ہو ٹھیاؤں، وہ جو نہیں خدا کو مانتا وہ بھی کافر، اس کا باپ بھی کافر، اس کی بیوی بھی کافر، اس کی اولاد بھی کافر. نہ 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 نہ. آپ ذرا ان ملحد لوگوں کو دیکھیں کیسے تمیز کے ساتھ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی غلط بات ہوتی ہے، لیکن انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا زبردست جھوٹ بولتے ہوئے ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں اور اخلاق دیکھو آپ. ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ایک سیکولر خاتون ہے، اس کی ویڈیو نظر سے گزری. وہ اپنی تقریر کا آغاز ایسے کر رہی ہے کہ ڈاروین کی تھیوری ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، انسان کو اللہ نے بندر سے بنایا ہے. اور آگے پھر اپنی پوری تقریر اس نے اسی بنیاد پہ رکھی، شروع سے ہی جھوٹ پہ رکھی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں، فیکٹ تھوڑی، یہ تو ابھی ایک نظریہ ہے، 200 سال ہو گئے اس نظریے کو، اب تک ثابت نہیں ہوا ہے. اتنے سارے اشکالات ہیں، لیکن کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے جھوٹ سے اپنی بات کی ابتدا کی، اور وہ جھوٹ پہلے لوگوں کو پہنا دیا اور اسی پہ آگے پوری تقریر کی بنیاد. جب آپ نے لوگوں کو پہلا یہی بتا دیا کہ ایک ہی حقیقت ہے، تو آدم علیہ السلام کہاں گئے، اما ہوا کہاں گئی، یہ تو سارا سیٹ اپ ہی پہ پانی پھیر دیا نا. تو دو کام آپ کو یونیورسٹیوں میں کرنے پڑیں گے. نمبر ایک، اپنے لب و لہجے میں شائستگی جو میرے اندر شاید نہیں ہے، لیکن آپ سیکھیں، آپ بڑوں سے سیکھیں، حضرت استاد صاحب سے سیکھیں، اپنے اکابر سے سیکھیں، نہیں تو باطل سے ہی سیکھ لیں. بہت سی چیزیں باطل سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں. دوسری بات کیا ہے، ریفرنسز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھنا. اور آپ کے سامنے بت کیا ہے، نوح علیہ السلام نے 5 بتوں کی نفی کی. آپ نے جس بت کی نفی کرنی ہے وہ ہے مغربی کلچر، جو انتہائی بھیانک، جس نے انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن، اس کو جو اس زہر کو جو میٹھے شیرے میں ڈبو کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے ہماری نئی جنریشن بہت متاثر ہو رہی ہے، اس کی پول پٹیاں لوگوں کے سامنے کھول لی آپ نے. صرف سڑکیں صاف ہونے سے، نلکوں میں پانی آنے سے کوئی قوم تہذیب یافتہ نہیں بن جاتی. ایک آدمی چور ہے، بہترین قسم کا گھر میں اس نے نلکا لگا لیا، بہترین خوبصورت اس نے محل کھڑا کر دیا، سیکیورٹی کا بہترین نظام، جو اس کے گھر میں آ گیا سکون ہی سکون. لیکن وہ پورا بنگلہ اس نے چوری کے پیسوں سے بنایا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ڈاکو کے گھر میں امن سکونی ہوتی ہے یا امن ہوتا ہے؟ ڈاکو جو ہے، ڈاکو کے اپنے گھر میں کبھی ڈکیتی دیکھی آپ نے؟ ہاں یا نہ میں اگر طلبہ کی طرف سے جواب مل جائے. ڈاکو کے، چور کے اپنے گھر میں کبھی بدامنی دیکھی آپ نے؟ کسی میں ہمت ہے کہ اس کے گھر سے کوئی چوری کرے؟ یہ تو ہم لٹے پٹے لوگ ہیں، جن کے وسائل پر غیروں نے قبضہ کیا، جن کے وسائل کو غیروں نے استعمال کیا. تو آپ نے اس قوم، اس مغربی دنیا کی جو حقیقت ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ اولڈ ہاؤس کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہو. ہم لوگ بڑے متاثر ہیں نا مغربی دنیا کے اخلاق سے. انگریز جب ملتا ہے، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ یو فائن، یہ انگلش ٹھش پش بہت چلتا ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں نہیں چلتا یہ سب چیزیں. سلام بمشکل منہ سے نکلتا ہے، وہ بھی سلام میں بھی ساشے آ گئے ہیں سلام کے. السلام علیکم پورا سلام نہیں ہوتا، کر کے آواز آ رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد سے جب کوئی طالب علم سلام کرتا تھا تو وہ جواب میں کہتے تھے. میں ان سے پوچھتا تھا، استاد جی آپ کیوں کہتے ہیں؟ جیسا سلام ہے ویسا ہی جواب ہے. وہاں آپ دیکھیں اتنی اچھے اخلاق ہیں، اتنا. ایک صاحب نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا کہ وہ کتے کو ایسا صاف ستھرا رکھتے ہیں نا جیسا ہم اپنے بچوں کو نہیں رکھتے. کتے کو نہلا دھلا کے اس کے گلے میں لاکٹ ڈال کے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، جو بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے سامنے. اتنا
اکرام کتوں کا ہوتا ہے. ملک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آپ اولڈ ہاؤس کے خلاف، اولڈ ہوم کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہو. میں بہت زیادہ بولتا ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے نا جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، انسانیت کی جو ابتدا ہے، آپ نے اخلاقیات کی جو ابتدا ہے، آپ کے دنیا میں سب سے بڑے محسن اللہ رسول کے بعد کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں. جو قوم اپنے والدین کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیے، اولڈ ہوم بنا دیے ہوں، اس قوم سے آپ ان کو کیسے انسانیت کا تاج پہناؤ گے ان کے سر پہ، جو اپنے باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہاں کے اولڈ ہوم جو ہے، اولڈ ہاؤس میں بہت زیادہ ماں باپ کی کیئر ہوتی ہے، تو گورے جو اپنے ماں اور باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ لوگ بہت کیئرنگ پرسن ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہوگی. میں نے کہا پھر جب کتا بوڑھا ہو جائے تو اس کو بھی وہیں رکھ دیا کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ کتا جب بوڑھا ہو جائے نا تو اس کو بھی کیئرنگ کے لیے اولڈ ہاؤس میں رکھ دیں. کتے کو کیوں نہیں رکھتے؟ کتے کو ساتھ لگانا ہے، اپنے ساتھ بستر پہ سلانا ہے، اور ابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو فخر کیا جاتا ہے بھائی، بوڑھا گھر میں موجود ہونا ضروری ہے. جس قوم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر نہ کی ہو، ان کو ہم تہذیب یافتہ کہہ رہے ہیں. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں نا، لوگوں سے ملتا ہوں، تو ان کی نظر میں یہی ایک بت بن گیا ہے. چند چیزیں دیکھ لی ہیں، صفائی ستھرائی ڈسپلن، اس کو تہذیب کا نام دے دیا. یہ تو تہذیب کی ایک صورت ہے. کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ چائے پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب وہاں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے شخص نہیں، اشخاص ہیں. ہمارے ہاں میاں کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ جب سے شادی ہوتی ہے ساری زندگی بیوی کا نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، بچوں کی ولادت کا خرچہ، ان کے اسکولوں کا خرچہ، ان کی بیماریوں کا خرچہ، پھر بچیوں کی شادی کی ٹینشن، پھر بیٹا بگڑ گیا اس کی ٹینشن. یہ ساری ٹینشن اکیلے باپ کے کندھوں پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ سے ہاں یا نا میں جواب چاہیے نا. یہ انسانیت ہے یا وہ انسانیت ہے کہ باپ بچے کو دیکھ کے کہہ رہے میرا نہیں ہے بھائی، ٹیسٹ کروا لو، جمشید کا نکلے گا، یہ میرا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اولاد کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوتا کہ خرچہ نہ آ جائے میرے اوپر. 1.5-2 سال پہلے برطانیہ میں کیس آیا کورٹ میں، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ ان لوگوں کا جمشید جو بھی ہوگا، انگریزوں میں بھی تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ کیریکٹر ہے، یہ بچہ فرض کر لے مائیکل کا ہے، اس پہ خرچہ ڈالا جائے، آدھا خرچہ یہ اٹھائے گا، پورا خرچہ نہیں کوئی اٹھاتا باپ وہاں پہ، آدھا یہ کہ آدھا اس کا بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے بھائی، وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. بہرحال جی کورٹ میں کیس ہوا تو پتا چلا نہ اس کا ہے، بلکہ یہ تو نیلسن کا ہے، یہ تو مائیکل کا بھی نہیں ہے. آپ بتاؤ یہ تہذیب ہے؟ ہمارے یہاں لڑ رہے ہوتے ہیں بھائی، میرا بچہ ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، باپ کہتا ہے مجھے دیا جائے بچہ، ماں کہتی ہے مجھے دیا جائے، اور ایک سوسائٹی اس انتہا تک پہنچ گئی ہے، کتے پہ کبھی اختلاف نہیں ہوگا گورے کا. گورا یہ نہیں کہے گا تیرا کتا ہے، نہیں جی یہ تیرا کتا ہے، کتا میرا ہی ہے. بچے کے بارے میں دو رائے ہیں، کچھ لوگ مان لیتے ہیں چلو میرا ہے، اور کچھ کہہ دیتے نہیں میرا نہیں ہے، خام خواہ کا خرچہ میرے اوپر آئے گا. یہ ہے اس تہذیب کا ایک انتہائی بھیانک چہرہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں جب یورپ میں گیا تو وہاں میں نے معذور لوگوں کی بڑی کیئر دیکھی. یہ سب چیزیں نا ہماری یونیورسٹیوں کے لوگ وہاں جا کے بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار ایک ہمارے معذور ہیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں بےچارے، ایک ان کے معذور ہیں. یورپ میں معذوروں کی ایسی کیئر ہوتی ہے. وہ ایک صاحب نے کہا نا وہاں پولیس والوں کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو، یہ ہمیں لے جائیں اپنے ساتھ. معذوروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے، انسان کہتا ہے یار اللہ معذوری سے بچائے، لیکن کوئی عیب نہیں رہا، اتنی اتنی خدمت ہوتی ہے. لیکن کون کرتا ہے پتہ ہے خدمت؟
معذور کا بھائی کرتا ہے، معذور کی بہن کرتی ہے، اس معذور بچے کا باپ کرتا ہے، اس معذور بچے کی ماں کرتی ہے، نہ نہ نہ، گورنمنٹ کرتی ہے۔ گورنمنٹ اسی لیے کرتی ہے، گورنمنٹ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے بوڑھے ماں اور بوڑھے باپ کی کیئر نہیں کی، یہ گورا کیئر نہیں کرے گا۔ ان کے بوڑھے بھائی، ان کی معذور بھائی معذور بہن کی اگر ہم نے کیئر نہیں کی تو انگریز کیئر نہیں کرے گا، وہ روڈ پہ ڈال دے گا اس کو، اس لیے گورنمنٹ کیئر کرتی ہے۔ یہ ہے تہذیب اور یہ ہے انسانیت۔ شراب اتنی زیادہ، ایک مثال دے کے بس اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ ایک مثال میں نے خاندانی قسم کی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تاکہ جب مجھے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ مثال دے دیتا ہوں، اس میں پورا بیان آ جاتا ہے۔ دیکھو، رشتوں کی مثالیں جلدی نوجوانوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھو، آپ کی بہن بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا، آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکانا ہوں، وغیرہ وغیرہ، پوری ڈیٹیل سے بات ہوئی آپ کی۔ آخر میں اس نے کہا انکل میں ایک اور کام بھی کرتا ہوں کہ میں چرس پیتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ دے دو گے اپنے گھر کا رشتہ اس کو؟ جواب چاہیے نا مجھے طلبہ سے۔ چرس پیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو ہمارے گھر رشتہ لینے آیا کیسے؟ فوراً بھگائیں گے آپ اس کو۔ اس لیے کہ چرس ہمارے ہاں ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے، بری علامت سمجھی جاتی ہے، ایک برا سائن سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو آپ چرسی کہہ دیں تو کوئی اچھا، چرسی کو بھی آپ چرسی کہیں گے نا، غصہ آئے گا اس کو۔ چرسی کو بھی آپ اگر چرسی کہہ دیں تو اس کو غصہ آئے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ کسی علاقے میں پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، قوم کے جو لیڈر لوگ تھے، اتفاق سے ان کو چرس کی عادت پڑ گئی۔ کسی علاقے میں جو شرفا تھے، علاقے کے عزت دار لوگ تھے، بدقسمتی سے ان کو سٹا لگانے کی، چرس پینے کی عادت پڑ گئی۔ اب قوم کے غریب غربا لوگ، ماتحت لوگ، جہاں بھی وہ جا رہے ہیں، یہ حضرت جی یہ ماشاءاللہ بڑے علاقے کے یہ کونسلر ہیں لیکن چرسی ہیں، یہ جناب پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں لیکن چرسی ہیں، یہ جناب اپنے علاقے میں جرگے کے امیر یہی ہیں لیکن چرسی ہیں۔ اور وہ جتنے بھی بڑے تھے نا، ان سب نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یار یا تو چرچ چھوڑ دو، کیونکہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے ٹوٹے کی وجہ سے، چرچ کی وجہ سے، یا پھر کوئی ایسا کام کرو کہ ہماری عزت سوسائٹی میں بحال ہو جائے۔ اب اصل حل تو یہ تھا کہ وہ چرس اور ہیروئن چھوڑ دیتے، لیکن یہ چھوڑنا مادہ پرست کے لیے بہت مشکل ہے، مذہب ہے نہیں۔ مذہب کی موٹیویشن تو بہت پاورفل ہوتی ہے، مذہب کی موٹیویشن رمضان میں ایک مہینہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھتی ہے، تو کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی انسان اتنے دن کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مذہب ہے نہیں اب سوسائٹی میں، تو ان سے چرچ تو چھوڑی نہیں جا رہی، تو ان سب نے بیٹھ کے ایک پلان بنایا کہ یار ایسا کوئی پروپیگنڈا کرو کہ چرچ کو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا چرچ کا نام چینج ہونا چاہیے۔ چرچ کا جو پاؤڈر تھا اس کا نام رکھا اینٹی ڈپریشن پاؤڈر۔ کا نام کیا رکھا؟ آپ لوگ جو طلبہ ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ساتھ دینا میرا، ایسا نہ ہو آپ لوگ چرچ پہ یہ نام رکھ کے بیچنا شروع کر دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، چرچ کا نام کیا رکھا؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر۔ اس کی پیکنگ ایسی جو سگریٹ کے اندر سے چمک پٹی نہیں نکلتی، وہ چمکیلی سی، وہ خوبصورت قسم کی چمک پٹیوں والی پیکنگ اس کی، بہت زبردست قسم کی۔ اور قانون بنایا کہ یہ جتنے برساتی نالوں میں بیٹھ کے لوگ چرس پی رہے ہوتے ہیں، اس سے چرسی بدنام ہو رہے ہیں، چرس بدنام ہو رہی ہے، یہ غریبوں کا کام نہیں ہے، اس کی قیمت بہت بڑھا دو، یہ مالدار لوگ پئیں گے، اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں چرس پی جائے گی۔ یہ جو گندے نالے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، یہ سب بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ چرسی کا دماغ میں تصور ہی ایسا آتا ہے کہ ایک برساتی نالا اور پھٹے پرانے کپڑے اور کسی کا انڈیکیٹر چوری کر رہا ہے، کسی کی چپل چوری کر رہا ہے، یہ تصور آتے، یہ تصور سوسائٹی میں ختم ہونا چاہیے۔ تو اب بڑے سوٹ بوٹ اور ٹائی میں بیٹھے رہتے ہیں، اب یعنی اس طرح کی لوگ اب چرس پینا شروع کر دیں۔ آپ کو پتا ہے پروپیگنڈے کی دنیا ہے، تھوڑے دنوں میں چرس اور ہیروئن یہ پڑھے لکھے لوگوں کی علامت سمجھی جائے گی۔
ماحول چینج ہو جائے گا. جیسے ہی وہ کہیں گے فلاں اینٹی ڈپریشن پاؤڈر لیتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا ڈیفینس میں کوئی بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں کوئی ہائی کوالیفائڈ کوئی پروفیسر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا. ظاہر ہے یہ غریبوں کا کام نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. ماحول اتنا تبدیل ہو جائے گا کہ پھر آپ کے گھر وہی شخص جو رشتہ لینے کے لیے آئے گا نا،